पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर आप 20 साल बाद या 15 साल बाद किसी जुर्म के हवाले से प्रोब करेंगे तो वो गैर कानूनी होगा। 2019 में वो एक पहली ट्रांजैक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में, उससे खान साहब का कहीं भी कोई रेलिवेंसी नहीं है और हम इंशाल्लाह अपीलेट फोरम पे जाएंगे और खान साहब इसमें बाइज्जत तौर पे बरी हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुना दी गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस रद्द अमल की तवक्को थी वो ना आ सका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 190 मिलियन पाउंड में सज़ा होने के बाद इमरान खान के लिए कोई बड़ा एहतजाज, कोई रैली, किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच साहबा आज हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं ऐवान अदल लाहौर में। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोच लिया है कि अब ट्रंप आएगा और इमरान खान को रिहा करवाएगा, हमें एहतजाज की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहबा। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? कोई बड़ा एहतजाज तरतीब नहीं दे सके अभी तक आप। 190 मिलियन पाउंड में सजा हुए इमरान खान को तीसरा दिन है आज। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक ऐसे बर्निंग इशू पे अपना प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया। देखिए, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ हम ये बात करते रहे हैं कि हमारे मुल्क में जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता, आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, तो इमरान खान साहब ने तो ये पहले दिन से ये कहा है कि हम उस टाइम तक इस जंग को चलाते रहेंगे जब तक हमारे मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होएगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होएगा। अब आते हैं 190 मिलियन पाउंड के ऊपर। देखिए, ये 2019 का ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके सामने मलिक रियाज साहब की फैमिली और आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2019 में वो एक पहली ट्रांजैक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में, उससे खान साहब का कहीं भी कोई रेलिवेंसी नहीं है। जबकि अभी लास्ट जो एक पेमेंट आई है वो 2020 में आई है, जबकि रजीम चेंज हो चुका हुआ है। तो आपको यहाँ पे बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बात करती चलो कि उसमें फैसिलिटेटर जो थे सबसे पहले वो जरदारी साहब थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस डील में जो बेनिफिशियरी थे वो हसन नवाज थे, जो कि दूध के धुले हो गए और उनका कहीं जिक्र नहीं है। मैं ये समझती हूँ इसमें रियल पर्सन जो है ना, मलिक रियाज को लाए ना, वो आके अपनी जुबान। आपने मलिक रियाज के साथ ताल्लुक बनाना क्यों जरूरी समझा? उनके साथ ट्रांजैक्शन करनी क्यों जरूरी समझी? जबकि इमरान खान माजी में कह चुके हैं उससे बड़ा करप्ट आदमी कोई नहीं है और वो हुकूमतों को खरीदता है और फाइलों को पहिए लगाता है। हमने ना तो उसके साथ की कॉन्ट्रैक्ट किया, इमरान खान साहब ने अपने उस बयानिए के ऊपर 458 कनाल जमीन क्यों ली गई? देखिए, उस जमीन के जो खरीदार थे वो दो बंदे थे, जुल्फी बुखारी और बाबर अवान साहब। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं थे क्या? देखिए, मेरी बात उन्होंने परचेज किया। दूसरी बात यहाँ पे ये मैं करती चलूं कि खान साहब इस ट्रांजैक्शन में, इस अलकादर में, इस 190 मिलियन पाउंड में कहीं भी 0% जो आपकी जजमेंट आई है 148 सफात की, अगर आप उसे देखें कैटेगोरिकली, तो जब जज साहब ने उसका फैसला स्टार्ट किया, पहली बात तो ये वो जज ही इस अहल नहीं है उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक। अल यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी कौन है मैडम? देखिए, उसके ट्रस्टी जो है वो बाद में उन्होंने परचेज किया। इसमें 8, मैं आपको लीगल पॉइंट बता रही हूँ, प्रोसीजर। इसमें 8 लोग थे जिनके ऊपर एलिगेशन था, जिसमें से 6 लोगों को कतई तौर पे प्रोसीड ही नहीं किया गया और इसमें एलिमेंट ऑफ करप्शन खान साहब के ऊपर कहीं भी नहीं है, ना तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। देखिए उनका अच्छा, नून लीग का ये वर्डिक्ट है, हम किसी से बात भी कर लेते हैं कि अगर चोर से चोरी पकड़ी जाए, रिकवर हो जाए, डज नॉट मीन के चोर को छोड़ दिया जाए। देखिए, इसमें खान साहब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं इन्वॉल्व नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट चोर हैं भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कप्तान नहीं है। ये जो कह रहे हैं, भला ये अपने आप को तो देखे ना, ये तो नस्ल दर नस्ल चोर है और ये वो चोर है इंटरनेशनल लुक। इमरान खान की पहली नस्ल है। नहीं है, कप्तान नहीं है इमरान खान। आप इस बात में, मैं ये समझती हूँ, इमरान खान ने खुद फरमाया था कि मैं बाहर से लूटा हुआ खजाना वापस लाएंगे, तो ये तो उनकी उस बात की एक बहुत बड़ी दलील है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो लूटे हुए खजाना आपके मुल्क में वापस आया और सीरत नबी सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी नबी लजबरवर का वहाँ पे एक तालीमी निज़ाम बनाया गया जिसके साथ दुनियावी के साथ दीन भी पढ़ा जा रहा है। 200 समथिंग स्कूल्स हैं जो इन्होंने प्राइवेट कर दिए और मरियम बीबी अब आई हैं उस एक चलते हुए इदारे को
جو کہ آلریڈی ٹرسٹ ہے، اور ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق بھی گورنمنٹ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوتا ٹرسٹ اور ٹرسٹی اور بینیفیشری نے آ کے انٹرپٹ کرنے. اچھا، آپ یہ سمجھتی ہیں القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈ کیس صرف سیاسی مقدمہ ہے؟ ایگزیکٹلی 110%. جیسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن آلریڈی ہو رہی ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اور میں بتاؤں باقی کیسے جیسے توشا 1، توشا 2، اور آپ کے سامنے صفر تھا، یہ اسی طرح. اور عزت کیس؟ جی وہ بھی صفر ہی تھا اور یہ بھی صفر کیس ہی ہے. اور ہم انشاءاللہ اپیلیٹ فورم پہ جائیں گے اور خان صاحب اس میں باعزت طور پہ بری ہوئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ناز بلوچ صاحبہ کا ورڈکٹ آپ نے سنا. ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عمران خان کے بعد سب سے زیادہ مقدمات ان پر ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ پر واقعی عمران خان کے بعد سب سے زیادہ مقدمات ہیں؟ کس پاداش میں کیا ظلم کر دیا آپ نے سرکار پر پہ کہ آپ مقدمات کی یا اس چکی میں پس رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو اس وقت تو عمر ایوب صاحب اور کچھ اور لوگوں پہ چونکہ بعد میں بھی رجسٹر، لیکن میں بھی 4 درجن مقدمے بھگت رہا ہوں. 4 عدد، 4 درجن، 4 درجن، ٹھیک ہے. تو 48 مقدمات ہیں. 9 مئی کے جتنے بھی جہاں بھی کیسز رجسٹرڈ ہوئے بس مجھے بھی انوالو کر دیا جائے اس. کیا آپ نے کہیں کوئی ایجوٹیشن دکھائی، کہیں جا کے کوئی توڑ پھوڑ کی؟ نہیں، ہم نے 9 مئی کو جی پی او چوک میں ایک پروٹیسٹ کیا تھا ٹھیک ہے. اور مال روڈ پہ ریلی بھی نکالی تھی، لیکن جی پی او چوک یا مال روڈ پہ تو ہمارے خلاف اس پروٹیسٹ کے حوالے سے کوئی مقدمہ نہیں درج ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاں جہاں پہ کہیں 9 مئی کے مقدمے تھے ان سب میں انوالو کر دیا. آپ سمجھتے ہیں آپ پر سیاسی مقدمات کیے گئے؟ پی ٹی آئی کے خلاف سارے ہیں ہی سیاسی مقدمات، کوئی اس میں ہے ہی نہیں کوئی. 2017 میں نواز شریف کو، چلتی گورنمنٹ کو نواز شریف کو نکالا گیا، وہ ٹھیک تھا؟ نواز شریف تو آج تک بھی اس بات کو بتانے سے قاصر ہے کہ وہ جو پینٹ ہاؤسز وہاں پہ ہیں ان کی ملکیت، وہ پیسے کہاں سے گئے آج تک. وہ 1990 میں خریدے، تب سے 2017 تک سر خیال نہیں آیا. 2017 میں یہ خیال کیوں آیا؟ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر آپ 20 سال بعد یا 15 سال بعد کسی جرم کے حوالے سے پروب کریں گے تو وہ غیر قانونی ہوگا. پاکستان میں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے. جب بھی آپ کے خلاف کلو آئیں گے، جب بھی آپ کے خلاف شہادت آئے گی، اور اس وقت چونکہ وہ پاناما لیکس میں یہ ساری چیزیں اوپن ہوئی. میڈم نے ابھی ناز بلوچ صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ تو بعد میں ٹرسٹی بنے، تو اس کا مطلب وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک تھا؟ نہیں دیکھیں، ٹرسٹ کو اور پرائیویٹ ملکیت کو آپ کیسے ایک ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ آپ سنیں نا، نہیں جواب لیں. جی جی. ٹرسٹ کو اور پرائیویٹ ملکیت کو آپ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ ابھی ایک فیصلہ ہے خان صاحب کے اگینسٹ، اس میں سو کالڈ فیصلے میں جج صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ القادر یونیورسٹی کو گورنمنٹ ٹیک اوور کر لے. اب گورنمنٹ نے اگر اس کو ٹیک اوور بھی کر لیا، اٹ ول ناٹ بی ان دی اونرشپ آف دی گورنمنٹ. گورنمنٹ کا اس میں کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ٹرسٹی ہوگا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی یہ خان صاحب کے کو ہٹا کے اور کوئی ٹرسٹی تبدیل کر دیے جائیں گے، اونرشپ تو القادر ٹرسٹ کی رہے گی. وہ خان صاحب کی ملکیت ہے ہی نہیں. دیکھیں یہی پرابلم ہے. It is a trust. It will remain as a trust. سر ڈو ناٹ یو تھنک پاکستان میں سب سے تگڑی دہاڑی لگانے کے لیے ایک طریقہ واردات ہے کہ آپ ٹرسٹی بن جائیں، ٹرسٹ بنا لیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہوگی. اور اس شخص کے بارے میں جو اس سے پہلے شوکت خانم ٹرسٹ بنا چکا ہے، جو اس سے پہلے نمل ٹرسٹ بنا چکا ہے، ٹھیک ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ جو وہ پیسہ اس میں ڈونیشنز دیتے ہیں وہ کام آتا ہے. ٹھیک. یہاں بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک زمین آئی، وہ ڈونیشن دی گئی، ٹھیک، وہ کسی کی پرائیویٹ ملکیت نہیں بنی. بالکل ٹھیک. اس میں صرف یہ ہوا کہ ایٹ دیٹ ٹائم دی ٹرسٹ واز ناٹ رجسٹرڈ، اٹ واز ان پروسیس. وہ ون آف دی ٹرسٹیز کے نام آئی، لیکن وہ جو ڈیڈ تھی نا، ٹرانسفر ڈیڈ، اس میں لکھا ہوا تھا یہ ٹرسٹ کے لیے زمین سی، وہ جو ذوالفقار علی بخاری صاحب کے نام آئی. جیسی ٹرسٹ رجسٹر ہوا، انہوں نے وہ زمین ٹرسٹ کو ٹرانسفر کر دی. آج وہی زمین اویلیبل ہے، اس پہ یونیورسٹی کی عمارت بھی موجود ہے، اس میں اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. اب جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو گورنمنٹ ٹیک اوور کر لے، لیکن یہ رہے گا ٹرسٹی. اس کو گورنمنٹ بھی دیکھیں، اسلامی جو شریعہ ہے، اسلامی جو فقہ ہے، وہ یہ ہے کہ once a land, once a property is converted into trust, it cannot be changed. Even the trustee or the donor cannot be changed. رائٹ سر. سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب مجھے یہ فرمائیے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا سزا سنائی جا چکی، عمران خان کو 14 سال کی، بشرا بی بی کو 7 سال کی، 10 لاکھ اور 5 لاکھ جرمانہ. کوئی احتجاج نہیں؟ کیا آپ نے صرف ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو ہماری ساری کی ساری امیدیں وابستہ ہیں صرف اللہ رب الجلال سے، الحمدللہ. اس کے علاوہ ہماری کسی سے نہیں ہے. اور یہ واحد عمران خان ہی ہے جس نے امریکہ کو اور دنیا کی تمام طاقتوں کو اس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا تھا. ایک تو یہ کریکشن کر لیجئے، ہمیں ٹرمپ ہوں گے، باعزت ہوں گے، صدر ہوں گے امریکہ کے، سارا کچھ، نہ ہم کسی بھی انٹرنیشنل ملک کی مداخلت پسند کرتے ہیں نہ چاہتے ہیں. پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کرے گی اور انشاءاللہ تعالی عمران خان وزیر اعظم کرے گا. ٹھیک ہے سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان کے سپورٹرز اس وقت اتنے خاموش کیوں ہیں؟ عمران خان کے سپورٹر کبھی بھی خاموش نہیں رہے. صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ہو گیا ہے، دائری ہو گئی ہے، تو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ جیسے فیصلہ آتا ہے ہمیں امید ہے عدالتوں سے اب، اور اگر کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے تو اس کے بعد بالکل ہم وکلا اور اس بات کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں صرف ایک پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے، وہی احتجاج کر سکتی ہے. اور اتنے بڑے ہم نے احتجاج کیے ہیں، وہ ہمیں ایشو نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں گے. اور خان صاحب نے خود کہا ہے کہ کوئی احتجاج ریلی ابھی نہیں نکالنی، اور پہلے آپ دیکھیں جو ہم نے چیلنج کیا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا. آپ نے سنا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، وکلا حضرات 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کیا ورڈکٹ رکھتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان پر جو مقدمات ہیں اس کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ یوٹیوب پہ ہمارا چینل میس پالیٹکس سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، اور فیس بک پر ہمارے چینل میس پالیٹکس کو لائک اور فالو ضرور کیجئے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.